إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف، آیت نمبر 56 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 55 پہ اینڈ کیا تھا، دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں۔ آج موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ 15واں پارہ ہے، آپ کو پتہ ہے، سبحان اللذی، اور ماشاءاللہ آدھی صورت آپ کر چکے ہیں، آج دیکھیں انشاءاللہ پونی ہو جائے گی سورۃ الکہف۔ آیت نمبر 54 میں ہم نے جانا تھا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں جھگڑے اور بحث سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو منوان قبول کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ اور پھر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے جس چیز نے روک دیا وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی۔ انہیں عذاب کا یقین نہیں تھا، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، عذاب کا انتظار کر رہے تھے کہ عذاب سامنے دیکھ کر بخشش مانگیں گے، پھر تو یہ ہے کہ بخشش نہیں ہوگی۔ یہ عمل کا وقت ہے، دنیا میں زمین کی پیٹھ پر قبر میں جا کے یا عذاب دیکھ کے تو بخشش مانگے تو وہ کوئی فائدہ نہ دے گی۔ پھر آیت نمبر 56 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت 56 سے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور ما نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، المرسلینہ رسولوں کو، الا مگر، مبشرینہ خوشخبری دینے والے، و منذرینہ و اور منذرینہ ڈرانے والے بنا کر، منذرین جمع ہے منذر کی، مبشر جمع ہے مبشر کی، و یجادلو اور جھگڑتے ہیں، الذینہ وہ لوگ جنہوں نے، الذینہ کا، الذینہ تو جمع ہے نا، بہت سارے لوگ، تو واحد کیا ہے الذینہ کی؟ الذینہ کی واحد کیا ہے؟ سنگولر کیا ہے؟ الذی الذی، بارک اللہ فی علم، جید، کفروا، الذی ہاں بارک اللہ، کفروا کفر کیا، بالباطلی ساتھ باطل کے، لیدہدو تاکہ وہ پھسلا دے، بھی ساتھ اس کے، الحق حق کو، واتخذو اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، آیات جو ہے آیتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وما اور جس سے انذرو وہ ڈرائے گئے تھے۔ دیکھیں نا اوپر ہے نذیر نا، منذرین نذیر، اور یہاں انذرو وہ ڈرائے گئے، حضوا مذاق۔ رواں ترجمہ آیت 56 رننگ ٹرانسلیشن، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا۔ وما نرسل المرسلین ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں، الا مبشرینہ و منذرینہ کہ وہ لوگوں کو بشارت دے اور ڈرائیں، بشارت، اور یہی چیز آپ وسلم کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ آیت ہے نا، انا ارسلناک یا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہماری آیت 56
وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دے اور ڈرائیں۔ بشارت کس کی دے؟ کہ نیک کام کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانیں گے، عمل کریں گے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ اور منذرین کیا ہے؟ ڈراوا کیا ہے؟ انذار کیا ہے؟ کہ اس کا جو مان کے نہیں چلے گا اس کے لیے پھر عذاب ہے۔ تو کافروں کا بےہودہ سوالوں سے رسولوں سے جھگڑا کرنا، کافر ہمیشہ بےہودہ سوال کرتے تھے نا اور رسولوں سے جھگڑتے تھے، تو رسولوں کا اصل کام آپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو پیغام نازل ہوا اس کے مطابق فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں، یا اللہ کے احکام پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کافروں کے مطلوبہ معاوضے پورے کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور کافر اور منکر جو منکرین حق، کافر اور منکرین حق جو پیغمبروں سے معاوضات کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو اس سے ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ معاوضہ دکھلایا جائے یا ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ وہ تو ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ تو اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پیغمبر اس کی دعوت کو جھٹلایا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو آیات الہی کا مذاق اڑا کر مسلمانوں پر بھپتیاں کس کر اپنا جی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور ڈرائیں، اور پیغمبروں کا یہ کام ہے کہ بشارت دیں، ڈرائیں، اور کافر لوگ رسولوں سے بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل لیدہدوا بہ الحق، بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، واتخذوا آیاتی، اور ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، وما انذروا ہزوا، تاکہ وہ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، بےہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، تنبیہات، انذروا تنبیہات اور ڈراوے، ہزوا کہتے ہیں مذاق، اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ تو نبیوں اور رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ خوشخبری دینے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں، تو اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا یہ جھٹلانے کی بدترین قسم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل کے ذریعے، یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی صحیح کرنا بھی نہایت مذموم حرکت ہے۔ اس جدال بالباطل کی ایک صورت یہ ہے کہ جو کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت انکار کر دیتے رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، یہ بھی ان کا ہوتا تھا نا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ما انتم الا بشر مثلنا، سورۃ یاسین میں فرمایا، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم تمہیں رسول کس طرح تسلیم کریں۔ اور یہاں ہے لیدہدوا بہ الحق کا، کہ کافر لوگ باطل کے سارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑا دیں۔ لیدہدوا، تو واو ہا دواد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ واحد کے اصل معنی پھسلنے کے ہیں، کہا جاتا ہے کہ واحدت رجلا، اس کا پیر پھسل گیا۔ اس سے یہ کسی چیز کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زوال اور بطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا، تو اس کی حجت باطل ہو گئی۔ اس لحاظ سے او ادحد، الف دال ہا دواد، یا دواد ہا دواد، ادحد یا ادحد کے معنی ہوں گے کہ باطل کرنا۔ تو وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا ڈالا، حالانکہ رسول تو خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے آئے تھے کہ نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی مان کے نہیں چلو گے تو تمہارے لیے نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ تو اگلے زمانے کے اس وقت کے کافروں کی سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تابع داری سے رکے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کسی نے تمنا کی کہ آسمان ہم پر گر پڑے، کسی نے کہا کہ پیغمبروں سے کہا کہ لاؤ جو عذاب تم لا سکتے ہو، جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ قریش نے بھی یہی کہا تھا نا کہ الہی اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے نبی،
ہم تو تجھے مجنون جانتے ہیں، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر فی الواقع تو سچا نبی ہے تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں لاتا، وغیرہ وغیرہ۔ بس عذاب اللہ کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس کے معائنے کے در پہ رہتے ہیں۔ رسولوں کا کام تو صرف مومنوں کو بشارتیں دینا اور کافروں کو ڈرا دینا ہے۔ مبشرین و منذرین، کافر لوگ ناحق حجتیں کر کے حق کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ کافر لوگ ناحق حجتیں کر کے حق کو اپنی جگہ سے پھسلا دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ حق ان کی باطل باتوں سے دبنے والا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری آیتوں اور ڈراوے کی باتوں کو خالی مذاق ہی سمجھ رہے ہیں اور اپنی بے ایمانی میں بڑھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق، اور اللہ تعالیٰ تو حساب لینے والے۔ آیت نمبر 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ومن، وہ، اور اچھا ہاں، آپ کا Q&A ہے کہ رسولوں کے آنے کا کیا مقصد اس آیت میں بتایا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ رسولوں کے آنے کا کیا مقصد بتایا گیا ان آیت میں؟ آیت سامنے ہے آپ کے۔ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، جی، جزاک اللہ خیر۔ رسولوں خوشخبری دینے والے۔ بارک اللہ فیک۔ رسولوں کے آنے کا مقصد ہے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ومن، وہ، اور، من، ومن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم۔ ومن، اور کون، ازلمو، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، یہ من اور من تھا تو شد نے آ کے نون کو حذف کر دیا، من من، تو یہ مم من ہو گیا، ممن، اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا، بھی آیاتی، آیات کے ذریعے، آیتن جمع ہے، رب ہی، رب ہی، اپنے رب کی، فعارد، پھر اس نے اعراض کیا، انہا، اس سے، ونسیہ، اور وہ بھول گیا، ماں جو قدمت، آگے بھیجا، یداہو، اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ دونوں ہاتھوں کے لیے تو یدا آیا نا، پلورل ہے، تو ایک ہاتھ واحد کو کیا کہیں گے؟ ید، ید۔ ید۔ جید۔ ید، انا، آسنتی، انا، بے شک ہم، جالا، ڈال دیا، نہ ہم نے، جالنا، ڈال دیے ہم نے، اور جالا کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، جعلنا، ڈال دیے ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلوبہم، قلب ان کی جمع، اکنتن، پردے، ان کے، یفقہوہ، نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم، اور فی میں، آذانہم، ان کا آذان، کانوں، ہم ان کے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں۔ آذان کی آذان تو جو جمع ہے نا کانوں، تو اس کی واحد کیا ہے آذان کی؟ اذن، اذن، بارک اللہ فیک۔ وقرن، ویژن۔ وَإِنْ، اور اگر، تدعوہم، آپ بلائیں انہیں، الی الہدا، طرف ہدایت کے، فلن، تو لن، ہرگز نہیں، فلن، تو ہرگز نہیں، یہتدو، وہ ہدایت پائیں گے، اذن، تب، ابدا، کبھی بھی۔ رننگ ٹرانسلیشن، آیت 57، رواں ترجمہ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، استغفر اللہ، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، ما قدمت یداہ، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن، تو نسیہ اسے بھول جائے، نسیہ کا مطلب بھول جائے، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، جو بھی اس نے ظلم کیے ہے، جو بھی نافرمانی کی ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو جب پردے ڈال دیے تو کیا ہوتا ہے؟ ان یفقہوا، تو کہ وہ اسے نہ سمجھے۔ جب ان کے دلوں پر پردے ہیں تو
بات اندر جائے گی نہیں. جب آپ کی کھڑکی پہ پردہ ہوتا ہے تو باہر کا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ باہر گاڑی چل رہی ہے کہ ٹرک چل رہا ہوتا ہے, صرف کان آواز سن رہے ہوتے. تو پردے جب ڈال دیے ہیں تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے, بات اندر جا ہی نہیں رہی دلوں پہ جب پردے. وفی آذانہم وقرن, اور ان کے کانوں میں وقرن گرانی ہے, بوجھ ہے. تو وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, تو کیا ہوگا, گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کی طرف ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہیں, کیونکہ ان کے دلوں پر پردے ہیں, ان کے کانوں میں بوجھ ہے, گرانی ہے, تو اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا لیں گے کیونکہ سارے ڈور کلوز ہیں. کان میں گرانی ہے, وقرن بوجھ ہے, کوئی کان سے آواز اندر نہیں جا رہی, اور دلوں پہ پردے لگے ہوئے ہیں, تو وہ اندر تک پہنچ نہیں پا رہی. تو اب آپ دیکھیں نا, جو بچہ گونگا کیوں ہوتا ہے؟ بچہ گونگا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بہرا ہوتا ہے, وہ کان سے سن ہی نہیں سکتا, جبھی تو بولتا نہیں نا. جو ڈم بچے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بول نہیں سکتے, لیکن چونکہ انہوں نے کان سے سنا ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ بول ہی نہیں سکتے, بات اندر گئی نہیں ہوتی. یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انسان نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے, جو ظلم کرتے رہے, جو نافرمانی کرتے رہے, ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں جس سے قرآن کا سمجھنا, سننا, اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا. اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا. ہمارے الہی پردے بھی نہ ہو دلوں پہ, اور کان میں گرانی بھی نہ ہو. الہی ہمیں بصیرت کی آنکھ دیجیے, یا الہی ہمارے دلوں کو شرح صدر عطا فرما دیجیے, دین کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. تو ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا. ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلا لو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کبھی بھی ہدایت کا رستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب کوئی انسان حد درمی پر اتر آتا ہے اور حق کے مقابلے میں جھوٹ اور مکر اور فریب کے ہتھ کنڈوں سے کام لینا چاہتا ہے, مگر اسے حق بات کو قبول کر لینا کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوتا, تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق متعدد مقامات پر مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یعنی اللہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے, اور یا مہر لگا دیتا ہے, سیل لگا دیتا ہے. جو لفافہ سیل لفافہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں کھول سکتا, جس کے نام پہ ہوتا ہے وہی کھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے, یا مہر لگا دیتا ہے, یا قفل چڑھا دیتا ہے, تالے لگا دیتا ہے. جب تالا لگ جائے تو ڈور اوپن نہیں ہوتا, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے دل حق کو قبول کرنے پر قطعاً تیار نہ ہوں گے, نہ ہی ان کے کان حق بات سننے پر آمادہ ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ اعراض برتے, جو اپنے برے اعمال کو بھول جائے. نسی ہوتا ہے بھولنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف اس لیے چڑھا دیے کہ آیات سے اعراض برتتے تھے اور غفلت میں تھے, ٹھیک ہے, مان کے دیتے ہی نہیں تھے. اب آپ کا Q&A ہے, کون جواب دے گا؟ اس آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے جی؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ پھر بھی ان سے منہ پھیر لیں. جی, بارک اللہ فی علمک, احسن تھی. اس آیت میں سب سے اللہ بڑا تعالیٰ کی آیات جیسے یہ کہ اگر کسی کو سنائی جائیں تو جی وہ اس پہ دھیان نہیں دے, توجہ نہیں دے, جی توجہ نہ دی, غفلت برتے, بارک اللہ فی. غفلت بیٹھے. ہاں, ہاں جی, جزاک اللہ اس خیر. آیت میں سب سے بڑا ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ جس کو قرآن کے ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ اعراض برتے, جو اپنے برے اعمال کو بھی بھول جائے, اور برے اعمال کو بھی بھول جائے, سمجھتا رہے میں سب اچھا کر رہا ہوں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے, اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے دلوں پر غلاف کیوں چڑھا دیا؟ بتائیں, غلاف کیوں بنا دیے؟ بتائیے, کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ بہرے اور کیونکہ اللہ کی گونگے ہیں. بات نہیں مانتے, جی اللہ کی بات نہیں مانتے. جی, اور ہماری ایک بہن رفاقت بہن کی بھی آواز آ رہی تھی, جی بولیں. جی کیونکہ وہ قرآن کے وہ بہرے اور گونگے ہیں. بالکل بالکل جی, ان کو سنائی ہی نہیں دیتا, عمل ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح بات. اللہ کی بات نہیں مانتے. کان میں گرانی, جی بالکل, کان میں گرانی ہے اور دلوں پہ پردے. تو نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے دلوں پر غلاف اس لیے چڑھا دیے اللہ تعالیٰ کی آیت سے اعراض برتنے کی وجہ سے, ان کی غفلت کی وجہ سے. اب آیت نمبر 58 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن.
وربو کا و اور ربو رب کا آپ کا وربو کا اور آپ کا رب الغفور بہت بخشنے والا ہے، سبحان اللہ، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، ذو کہتے ہیں والا، الرحمتی رحمت، ذو الرحمتی رحمت والا ہے، لو اگر یواخذہم وہ پکڑے انہیں بیما بوجہ اس کے جو کسبو انہوں نے کمائی کی، لعجلا لا البتہ عجلا وہ جلدی دے دے، اللہم انہیں العذاب عذاب بلکہ لہم ان کے لیے ہے موعد وعدے کا ایک وقت لن ہرگز نہ یجدو وہ پائیں گے من دون نہیں اس کے سوا موئلہ کوئی پناہ گاہ۔ رننگ ٹرانسلیشن، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ غَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی والا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر اتنے بخشنے والے مہربانی والے، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، وہ تو اتنے مہربان ہیں، اتنے بخشش والے ہیں کہ وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے۔ یہاں کوئی اعمال برا ہوا، کوئی گناہ ہوا، وہاں عذاب دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم ہے، بہت مہربان ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، تو وہ مہلت دیتے ہیں اور جلدی عذاب نہیں دیتے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلہ، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے، موعدون ہے، ایک وعدے کی گھڑی ہے، قیامت کا، عذاب کا، سزا کا ایک وقت مقرر رکھا ہے اللہ نے، جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ لن یجدوا من دونہ موئلہ، موئل کے معنی ہے جائے پناہ، راہ فرار۔ جب عذاب آئے گا، جب قیامت ہوگی تو وہ کوئی جائے پناہ اللہ کے سوا نہیں پائیں گے۔ جب یعنی یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پاداش عمل میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا، ہر وقت عذاب ہی ہو رہا ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پانی پی لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ من دونی لن یجدوا من دونہ موئلہ، تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی، کوئی جائے پناہ اور رائے فرار نہیں رہتی، من دونہ موئلہ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ فرار کی راہ نہیں رہتی۔ تو اللہ کا قانون امہال و تدریج ہر بات میں، حتیٰ کہ عذاب میں بھی جاری و ساری ہے۔ جس طرح اللہ کا قانون امہال و تدریج ہر کام میں جاری و ساری ہے، رات آتی ہے تو یکدم مکمل تاریکی نہیں چھاتی، دن آتا ہے تو یکدم تیز دھوپ اور روشنی نہیں ہوتی، پھر صبح آپ دیکھیں نا ہلکا سا پیدا ہوتا ہے، آہستہ 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 اندھیری ختم ہوتی ہے، روشنی ہوتی جاتی ہے، تو یکدم کوئی کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے عذاب کا قانون ایسا نہیں کہ ادھر کسی نے کوئی جرم کیا تو ادھر فوراً اسے سزا دے دی جائے، بلکہ اس معاملے میں اللہ کا وہی قانون امہال و تدریج کا کام کرتا ہے، تدریج سے کام کرتے ہیں، سلولی گریجولی۔ اگر اس دوران میں مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے تو پھر سزا ٹل جاتی ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی، اور اگر باز نہ آئے تو عذاب اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر آئے گا۔ بل لہم موعد، نا ایک وعدے کا وقت ہے، آئے گا، خواہ لوگ اس کے لیے جلدی مچائیں یا نہ مچائیں، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر نہ وہ مؤخر ہوگا اور نہ ہی مجرم اس سے کہیں بچ کے جا سکیں گے، اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ جب وقت آ جائے گا، نہ وہ آگے جائے گا نہ وہ پیچھے ہٹے گا، وہ وقت پہ ہو کے رہے گا۔ سب علاوہ ازیں سب مجرموں پر عذاب نہیں آیا کرتا، صرف ان پر آتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، سب پر اس لیے نہیں آتا کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار العمل ہے، یہاں پہ عمل کرنے نیز اگر سب پر آتا تو دنیا کبھی آبادی نہ رہ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحیمی، شان رحیمی اور کریمی ہے، اور وہ غفور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے فوراً سزا
نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، صاحب رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اور مقرر موعدن ہے، تو اسی وعدے کے وقت پہ ہو جائے گا۔ وہ وقت جب آئے گا تو عذاب، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑے تو اس زمین میں کوئی انسان باقی نہ رہے۔ لعجلا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لینا، اجل سے، جلدی سے، جلدی اگر پکڑ لے، جلدی گرفت لے۔ یہاں گناہ وہاں عذاب لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا، 58 کا Q&A کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتے؟ بسم اللہ جی، فوراً سزا کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں نا کہ یہ سدھر جائیں اور وہ ان کے دل میں شاید جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، سمجھنے جی کی نہیں۔ جی، احسن تھی، جید جد، ماشاء اللہ اللہ۔ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، دنیا اللہ سے تعالیٰ بولتے ہیں کہ جب جو سیدھے راستے پہ آ جائے تو میں اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فون نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم ہے جی۔ اچھا، مجھے ماہرہ کا بھی مائک کھلا ہوا نظر آیا تھا، آپ اللہ بس غفور نہیں، میں ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے، ماہرہ کا بھی مائک کھلا ہوا نظر آیا تھا، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ماہرہ؟ جی، میں یہی سملری آنسر تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، جب تک مطلب پھر وہ ایک یہی ہوتا نا کہ میں اس کو دوں گا رائٹ وے، اگر اللہ تعالیٰ نے کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر کہاں رہی؟ بے کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سب سے ان کے جو غصہ ہے وہ ان کی رحمت سے زیادہ بڑا، سوری، رحمت ان کے غصے سے زیادہ بڑی ہے، میں نے غلط بول دیا۔ میں نے بہت اچھی بات کی، آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیشن بہت اچھی تھی۔ ہماری سائمہ اشرف بہن کا بھی مائک اوپن تھا، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ حسن تھی جی، جی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ دنیا اللہ میاں نے عمل کرنے کے لیے بنائی ہے، دارالجزا نہیں بنائی، تو اس نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے وقت مقررہ پر ہی عذاب دے گا۔ جی، احسن تھی جید۔ چلیں ہم دیکھ لیتے، سب کے جواب کریکٹ ہیں ماشاءاللہ۔ اتنی اچھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اتنا اچھا آپ لوگوں کے ساتھ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ الرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کتنا آپ لوگ کانسنٹریشن سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، جو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، صاحب رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، موعدن۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑے، لاج جلا، تو اس زمین میں کوئی انسان باقی نہ رہے، کوئی بھی نظر نہ۔ 59 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، وَتِلْكَ اور یہ تلکا، یہ القرا بستیاں ہیں۔ اچھا، اب ذالکا، یہ کے لیے تو ذالکا آتا ہے، تلکا تو وہ کے لیے آتا ہے نا، تو یہ تلکا کے نیچے یہ کیوں ہے؟ تلکا تو وہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ بستیاں ختم ہو چکی ہیں جو آلریڈی ہلاک ہو چکی ہیں۔ جی جی بالکل، بستیاں جی ختم ہو گئی سینس میں ہیں، ہی اس کو یوز کیا گیا۔ جی بستیاں جی، خراب ہو گئی ہیں، بستیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اور امپورٹنس کے لیے نا، ہاں، نا، امپورٹنس کے لیے، ہاں۔ پتلکا، اور یہ القرا بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہلاک کیا، جزاک اللہ خیر۔ کہ ہم بھی اہلک بولتے ہیں نا، ہلاک کیا نا ہم نے ہم انہیں، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے انہیں، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور جعلا بنا دیا نا ہم نے۔ دیکھیں وہاں جعلا کا کچھ اور رننگ ٹرانسلیشن تھا، یہ کانٹیکس میں بدل جاتا ہے نا، بنا دیا، بات مطلب وہی ہوتا ہے، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے۔ اب جب نہ آتا ہے، نہ تو نہ ہم نے کون ہے؟ وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، تو نہ ہم نے کون ہے؟ یہاں تو اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، جل اللہ جلالہ۔ تعالیٰ جی بارک اللہ فیک، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، لمہلکہم، لیے مہلک ہلاکت کے، ہم ان کی، لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے، موعدہ وعدے کا ایک وقت۔ آج موعدہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروا دے کہ پھر آ گیا موعدہ، وعدے کا ایک وقت، ٹھیک ہے۔ وعد سے ہی ہے، واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تو آتے ہیں یہ آیت کو، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں، کب، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر ہلاک کر دیا، غارت کر دیا،
وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ اس سے مراد قوم عاد، سمود، حضرت شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کی کیا خرابی تھی؟ وہ ان کو کیا شعیب علیہ السلام کا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا خرابی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تول میں کمی اور لوٹ مار کرتے کرتے تھے، جی لوٹ مار کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کیا بگاڑ تھا؟ وہ تو مرد کے ساتھ اور جی عورت مرد ہم جنس پرست۔ مرد کے جس ہاں جی ہم جنس، ہم بارک جنس اللہ، پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب بہنیں ماشاء اللہ، وہ ہم جنسی جی گے مرد کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو جی وہ یہ اتنا برا قبیح عمل وہ لوگ کرتے تھے، بارک اللہ فعل۔ اور لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں، یہ بستیاں جو ہے نا وہ یہ ہیں، اس سے مراد عاد، سمود، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں تھی۔ حجاز کی سرزمین میں مکہ، مدینہ اور جدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو حجاز کے قریب ان کے راستوں میں تھی، کیونکہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے، ان کے اونٹ جاتے تھے، یہ لوگ بزنس کرتے تھے، تو ان بستیوں سے جو یہ تباہ شدہ بستیاں تھیں۔ سائمہ جی میوٹ کر دیں کسی کی آواز، اسما جی وہ عظما جی میوٹ کر دیجئے کسی کی آواز۔ تو یہ ان کا وہ تجارتی قافلے نا، یہ ان بستیوں سے جو عذاب جن پہ آیا تھا اس کے نشانات تھے، وہاں سے گزرتی تھی۔ جیسے ہمارے ابھی مانجو دارو، ٹیکسیلا اور سب چیزیں نا ہر ملک میں ہوتی، جہاں عذاب آتا ہے وہاں جو ایسی بستیاں جو تھیں تو ان کے راستے میں آتی تھی، تو انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کی سبب ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا، قوم عاد، سمود، شعیب، لوط علیہ السلام سب کی۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل بند ہو گئے، مسدود ہو جاتے ہیں، اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب نہیں دے دیتے، مہلت بھی دیتے ہیں، پھر جب، اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، اور پھر جب حجت تمام ہو جاتی ہے تب عذاب آتا ہے۔ پھر ان کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قریش مکہ کو کہ دیکھ لو، تم تو ان راستوں سے گزر رہے ہو، نہ ماننے والے اور ظالموں کی کیا حال ہوا، ان کی بستی کا نام و نشان نہیں رہا، اور تم ان راستوں سے گزرتے ہو، پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر اور اشرف الرسول حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، ان کو جھٹلا رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موت تک ہر فرد، گروہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے، انڈیویجولی بھی، دیکھیں، ہر فرد، ہر گروہ اور ہر نیشن، ہر قوم کو وہ یہ مہلت، یہ موعدہ جو ہے نا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و اناد سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو قوم عاد، سمود، شعیب، لوط علیہ السلام وغیرہ وغیرہ اور بہت سی قومیں جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا تھا۔ یہ ان تباہ شدہ بستیوں سے مراد وہ بستیاں ہیں جن پہ اہل مکہ کا گزر ہوتا رہتا تھا، اپنے بزنس کے لیے وہ وہاں سے گزرتے تھے، ان کے راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، تباہ شدہ بستیاں، اور وہ ان کی تباہی کے آثار بچشم میں خود دیکھ سکتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور یہ بستیاں قوم عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام کی تھی۔ تو قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ان کی نافرمانی پر یکدم ہی ہلاک نہیں کر ڈالا تھا، بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک معین وقت مقرر تھا۔ اسی طرح اگر ابھی تک تمہیں عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں اے قریش کے لوگوں کہ اگر تمہارے یہی کرتوت رہے تو تم عذاب سے بچ سکو گے، اور یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، قرآن تو سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، ٹھیک ہے، وہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، تو یہ ہر اس قوم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس گروہ کے لیے ہے جو اللہ کی مان کے نہیں چلتا، سب کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور جب وہ وعدے کا وقت آئے گا تو عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا جو ظلم کرے گا۔ تو فی الحقیقت بدترین شخص تھے یہ سب، فی الحقیقت اس سے بڑھ کر پاپی کون ہے جس کے سامنے اس کے پالنے پوسنے والے کا کلام پڑھا جائے، اس کی طرف التفات تک نہ کرے، اس سے مانوس نہ ہو بلکہ منہ پھیر کر انکار کر جائے، اور جو بدعملیاں اور سیاکاریاں اس سے پہلے کی ہیں انہیں بھی فراموش کر جائے۔ اس جھٹائی کی سزا یہ ہوتی ہے کہ دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر قرآن اور بیان کا سمجھنا نصیب نہیں ہوتا، استغفر اللہ، کانوں میں گرانی ہو جاتی ہے، بوجھ ہو جاتی، وقرن بھلی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، ابلاغ، دعوت، ہدایت
دیں، لیکن رہا یا بھی مشکل و محال ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب بڑا ہی مہربان اور بہت اعلیٰ رحمت والا ہے، اگر وہ گناہوں کی سزا جلدی کر ڈالا کرتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ وہ لوگوں کے ظلم سے درگزر کر رہا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پکڑے گا ہی نہیں۔ یاد رکھو وہ سخت عذابوں والا ہے۔ یہ تو اس کا حلم ہے، پردہ پوشی ہے، معافی ہے، تاکہ گمراہی والے راست پر آ جائیں، گناہوں والے توبہ کر لیں، اس کے دامن رحمت کو تھام لیں۔ لیکن جس نے اس حلم سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی سرکشی پر جمع رہا تو اس کی پکڑ کا دن قریب ہے، جو اتنا سخت دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، اور اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کوئی چھٹکارے کی صورت نہ ہوگی۔ اور یہ ہے تم سے پہلے کی امتیں کہ وہ بھی تمہاری طرح کفر و انکار میں پڑ گئیں، قوم عاد، سمود، شعیب، لوط علیہ السلام کی قوم، اور آخرش مٹا دی گئی۔ ان کی ہلاکت کا مقررہ وقت آ پہنچا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ پس اے منکرو، تم بھی ڈرتے رہو، تم اشرف الرسول اعظم ہی کو ستا رہے ہو اور انہیں جھٹلا رہے ہو، حالانکہ اگلے کفار سے تم قوت و طاقت میں، سامان و اسباب میں بہت کم ہو۔ وہ تو ان کے پاس سامان و اسباب بھی بہت تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، قوم عاد و سمود تو درخت اس میں پہاڑوں میں مکان بناتے تھے، ان کے گرمیوں کے محل الگ ہوتے تھے، سردیوں کے محل الگ ہوتے تھے، اتنی اچھی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار، اگلے کفار جو تھے، یہ قومیں تم سے بھی ہے، قریش کے لوگوں قوت و طاقت میں، سامان و اسباب میں زیادہ تھی اور تم تو کم ہو۔ میرے عذابوں سے ڈرو، ان کو بھی میں نے عذاب دے دیا، عذابوں سے ڈرو، میری باتوں سے نصیحت پکڑو۔ اس آیت میں کچھ کیو این اے ہے، کوئز ہے۔ اس آیت میں بستیوں کی ہلاکت کی کیا وجہ بتائی گئی؟ کون بتائے گا؟ سامنے ہی آیت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کی مانتے نہیں تھے اور وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، خود ہی انہوں نے ظالم اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے اوپر خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی آپ ماری لوگ تھی، کیا اپنے اوپر کریں کہ ظلم کیا تھا۔ ایک بہن کو پورا وہ جملہ بول لیں نا، پھر بولیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ آپ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے، ادب بھی جانتی ہے نا، تو محفل کا ادب بھی ہے کہ ایک بہن، ایک سسٹر پورا کمپلیٹ کر لیں، پھر دوسری بہن بولے بارک اللہ پھر نہیں، وہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگ نا یاد نہیں رہتا ہے اصل میں، ہوتا یہ ہے کہ سب حصہ ڈالیں نا، سب لوگ ثواب اجر میں شامل ہونا چاہتے تو ذہن سے بات نکل جاتی کہ بس جلدی میرا جواب پہنچ جائے نا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی، بہت اچھی بات، وہ نکل جاتا ہے دل سے نا، دماغ سے، انسان ہے ہی ایسا کمزور، تو کوئی بات نہیں، تو اب ہم خیال کریں گے۔ تو اس آیت میں بستیوں کی ہلاکت کی وجہ دیکھتے ہیں، بتائی گئی ہے، جو آپ لوگوں نے جواب دیا ماشاءاللہ سب نے۔ جب بستی والوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے کہ جو کہا گیا اس کے خلاف بات کرنا نا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کے نہیں چلنا۔ 60 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ اب یہاں جو ہے ہم موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی جو ہے واقعہ پڑھیں گے، ان کا قصہ پڑھیں گے۔ وہ اور اس جب کالا کہا موسیٰ نے علیہ السلام، لی فتح لی لیے، فتح نوجوان ہو، اس کو، لی فتح اپنے نوجوان کو، لا اب رہو نہیں میں ٹلوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ اب لگا میں پہنچ جاؤں۔ بلاغ سے ہے نا پہنچانا، وہ ہے نا، وما علیکہ الا البلاغ، نبی آپ سے کو بھی کہا گیا ہے نا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے نا، ہدایت دینا اللہ کیا۔ تو اب لغا الف اس لیے آیا، حمزہ کہتے ہیں جب الف پر حرکت آ جائے تو حمزہ زبر آ، تو اب لغا میں اب لغا میں پہنچ جاؤں، مجمع جمع ہونے کی جگہ، البحرین دو سمندروں کے۔ تو بحرین تو دو ہیں، دو سمندر ہیں، تو اس کا واحد کیا ہے؟ یہ تو جمع بہر باہر۔ باہر بارک اللہ باہر فیک، بارک اللہ فلم، اور یا امدی میں چلتا رہوں گا، حقوبہ مدتوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس قالا، ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل مکہ نے اہل کتاب یہودیوں سے مشورہ کر کے سوال کیے تھے کہ آپ ہمیں بتاؤ، تو انہوں نے اپنی کتاب سے یہ واقع بتائے تھے۔ تو اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوں گے، تو اللہ کے نبی ہوں گے، تو ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ تو 4 آپ کو پتہ ہے نا باتیں تھیں کہ
یہ ذوالقرنین کون ہے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کاف کون ہے، یہ سارے واقعات پوچھے تھے نا۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ، جبکہ موسیٰ نے اپنے جوان اپنے جوان سے کہا، تو یہ نوجوان کون تھے؟ یہ نوجوان سے مراد حضرت یشوع بن نون علیہ السلام ہیں، اور یہ ان کے شاگرد بھی تھے، یشوع بن نون، ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم کے جانشین لیڈر یہ بن گئے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے، غلام بھی ہوتا ہے، فتح کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، اپنے شاگرد سے، اپنے غلام سے کہا، کیا کہا کہ میں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس مقام، یہ دو دریاؤں کا سنگم کیا ہے۔ اس مقام کی تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکی، تاہم قیاس کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راستہ ہے جہاں خلیج قبا اور خلیج سوئز دونوں آ کر ملتے ہیں، بحر احمر اور ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں، ریڈ سی میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقام احمر کہتے ہیں ریڈ کو، تو بحر کہتے ہیں سمندر کو، سی کو، تو بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔ تو پھر انہوں نے کہا اپنے فتح سے، اپنے نوجوان سے، کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں۔ او ام دیا حقبہ، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ تو حقبہ جو ہوتا ہے، حقبہ کہتے ہیں حقب کی جمع ہے۔ حقب کیا ہے؟ حقب جو ہے حقبتن کی جمع ہے، جس کے معنی 70 یا 80 سال چلنا، یا دوسرے معنی غیر معین مدت تک کے ہیں، یعنی یہی دوسرا معنی یہاں پہ مراد ہے کہ میں چلتا ہی رہوں گا، 70-80 سال ہوں، یا جب تک میں، اللہ نے جانے کو کہا خضر علیہ السلام سے ملنے کو نہ ملے، میں ایک غیر معین مدت تک چلتا ہی رہوں گا۔ تو حقبہ جو ہے، اس کو ہم ڈکشنری میننگ دیکھ لیتے ہیں، اس کے ڈکشنری میننگ دیکھیں اسکرین پہ، ڈکشنری میننگ حقبہ، اس کا روٹ ورڈ ہا کا با ہے، ہا کاف با، دکھا دیں اس کا ڈکشنری میننگ حقبہ۔ اچھا چلے بعد میں دیکھ لیں۔ تو یہ جو ہے تو حقب کے ایک معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں، یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے، اور پھر اس میں بھی آتا ہے نا، سورۃ النبا میں بھی، لا بسینا فیہا احقابہ، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ تو حقباً احقابہ بھی اس کا جمع ہوتی ہے، اور جو ہے حقبتن اس کا سنگولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حقبہ کا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے 70-80 سال چلنا، 70-80 سال چلنا، یا غیر معین مدت چلنا، یعنی جس کی کوئی تعداد ہی نہ ہو، یعنی جب تک ہم مجمع البحرین یعنی دونوں سمندر ملتے ہیں نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا ہی رہوں گا، اپنے اس سے کہا شاگرد سے، اور سفر یشوع بن نون سے، اور سفر جاری رکھوں گا چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ وہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہی آتی تھی کہ تورات ان پہ اترتی تھی، تو کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سفر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ، تم سے بڑا بھی کوئی عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وہی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں، دو سمندر کا مجمع البحرین، بحرین ڈوئل ہے، یا نون جب آئے تو دو ہو جاتے ہیں، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ دینا کہ یہی مقام ہے۔ تو وہ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے گئے تھے، اور اللہ نے نشانی بتا دی تھی کہ مچھلی تمہاری زنبیل سے، ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے گی، تو وہیں جو ہے آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو جو ہے ہم ایک مختصر تمہید سے جانیں گے
حدیث دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں بیان کیا بیان ہوا ہے، تو ان معلومات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے، ان آیات کو سمجھیں گے، تو جو ہے شروع میں اگر ہم حدیث پڑھ لیں گے تو واقعہ جو ہے نا ہماری سمجھ میں اچھی طرح آئے گا. جو اب آیتیں آتی جائیں گی حدیث کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں واقعات پتہ چلیں گے. تو پہلے میں جو ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ کتاب التفسیر ہے. اس قال، اور آپ کی آیت تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. ٹھیک ہے کہ وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم یشوع بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی جاؤں گا یہاں تک کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤ، یا پھر میں او امدیا حقبہ، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے خضر سے کسب فیض کا حکم. سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، یہ ہم حدیث پہلے اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ آیتیں ساری اس میں جو آگے آئیں گی اس میں یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے کہ وہ کب ملے، کیوں ملے، کس طرح ملے، سارا واقعہ ہے. تو یہ جب حدیث کا میں آپ پورا واقعہ پڑھ لیں گی تو آیات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور کوئی اشکال نہیں رہے گی. تو اللہ کی طرف سے اس کے بندے خضر سے کسب اور فیض کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو ملنا. سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ کو کہا کہ نوف بکالی کعب احبار کا بیٹا کہتا ہے کہ جو موسیٰ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہ تھے بلکہ وہ موسیٰ بن افراسیم بن یوسف تھے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، یعنی نوف بکالی جو ہے جھوٹ بولتا ہے. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دفعہ، یہ موسیٰ وہی تھے جو بنی اسرائیل کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا سامعین میں سے. تو سامعین میں سے سننے والے کون ہوتے ہیں؟ سامعین. جو خطبہ دے رہے ہوتا ہے وہ تو ایک اسپیکر ہوتا ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں، جو سماعت کر رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، سما سے سین مین معین، وہ سامعین ہوتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام خطبہ سنا رہے تھے تو سننے والوں میں سے، سامعین میں سے کسی نے پوچھا اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. ٹھیک ہے، اس حدیث کو آپ غور سے سنیں، مجھے پتا ہے آپ غور سے بہت پارٹیسپیشن کر سنتے تو آپ کو اگلی آیتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاف فرمایا، کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنی چاہیے تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ فرمایا اس اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل اپنی باسکٹ میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور وہ خود ان کا خادم یشوع بن نون سفر پر روانہ ہو گئے. اب ان کا خادم، ان کا شاگرد یشوع بن نون جو بعد میں ان کا خلیفہ بھی بنا، ہم جانشین بھی ہوا آپ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو اس کو بھی ساتھ سفر پر لے گئے. اور وہ راستے میں ایک چٹان پر پہنچے جہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. ٹھیک ہے، اس وقت وہ مچھلی زنبیل میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری. اب دیکھیں یہ بھی معجزہ ہے، یعنی تلی ہوئی مچھلی، کوئی نمک میں کہہ رہا ہے، کوئی کس میں مختلف آ رہا ہے مفسرین کی، تو وہ مچھلی پکی ہوئی زمین میں سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری. اور یہی وہ جگہ تھی جہاں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا، اور سرنگ کی طرح کا بنا ہوا راستہ چھوڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک طاق کی طرح دریا میں بنا رہ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم یشوع بن نون جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور یشوع بن نون نے سب دیکھا کہ کس طرح مچھلی چلی گئی، کس طرح وہ راستہ بنا، اور کس طرح وہ راستہ ایک طاق کی طرح بنا رہ گیا، وہ راستہ بنا ہی رہ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کا خادم جو یہ منظر دیکھ رہا تھا انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا بھول گیا، اور پھر سفر پر چل کھڑے ہوئے. وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے. قصہ موسیٰ و خضر سے ملاقات اور ہمراہی شرط ابھی ہم دیکھتے ہیں. دوسرے دن صبح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے. یہ سب آیتیں آئیں گی، پہلے ہم واقعہ پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو تھکن اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے. اب وہ مچھلی تو نکل گئی ادھر سے اور اپنا راستہ بنا لیا، اور وہی سنگم تھا 2 دریاؤں کے بیچ کا جہاں خضر علیہ السلام ملنے تھے.
اور یہ جو ہے یشوع بن نون ان کے شاگرد سب دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، وہ بھی سو گئے تھے لیکن وہ اٹھ چکے تھے، وہ سب یہ دیکھ رہے تھے یشوع بن نون۔ اور جب موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام اٹھے تو وہ بتانا بھول گئے یشوع بن نون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تھکن ہوئی اور کہنے لگے کہ مجھے جو ہے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو تھکن اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گیا۔ اب تو وہ آگے نکل گئے تھے نا، تو اس وقت بھوک شروع ہو گئی۔ جب تک جانے کا جہاں تک جانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، یشوع نے موسیٰ کو جواب دیا، دیکھیے کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی، اور شیطان نے مجھے ایسا بلایا کہ اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنا مجھے یاد ہی نہ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کو کے لیے بڑا باعث تعجب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی، جہاں وہ دونوں اپنے نقوش پا کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے۔ تو وہ پلٹے، راستہ پلٹ گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے اچھے استاد تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اپنے شاگرد یشوع بن نون کو کچھ نہیں کہا کہ تم آپ بھول گئے، آپ نے مجھے بتایا نہیں، دوبارہ واپس جانا ہوتا ہے، اتنا ٹائم لگ گیا۔ کتنا صبر کرتے ہیں اپنی شاگرد پہ، وہ بتانا ہی بھول گئے، بھول تو سب سے ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ اپنے نقوش پا کو، یا جہاں ان کے جو آثار تھے، جو نقوش تھے، جب ہم چلتے ہیں تو قدم کے نشان ہو جاتے ہیں نا، تو دیکھتے دیکھتے اپنے آثار پہ، اپنے نقوش پہ واپس اسی چٹان تک آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ تو وہ کون تھے؟ سیدنا خضر علیہ السلام۔ تو سیدنا خضر نے کہا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ سیدنا خضر نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہے، رشد کی نا، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ سیدنا خضر نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب جو علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وحی آتی، تورات وغیرہ، وہ خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو اب جب وہ علم جو خضر علیہ السلام کے پاس تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے تو اس میں آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ سے اختلاف نہ کروں گا۔ سیدنا خضر نے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، تاکہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں۔ کہیں بھی آپ داخلہ لیتے ہیں کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل نہیں بولیں گے علم کے دوران جب تک میں آپ کو حقیقت نہ بتا دوں، ٹھیک ہے، میں نہ بیان کر دوں، خضر علیہ السلام نے کہا۔ تو سیدنا خضر کا کشتی کا تختہ اکھیڑنا اور سیدنا موسیٰ کا اعتراض، اب ظاہر ہے وہ علم ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں عین الیقین یہ معاہدہ طے پانے کے بعد کہ میں بالکل نہیں بولوں گا جب تک کہ آپ خود نہ بیان کریں، تو یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے کہ ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ کشتی والوں نے سیدنا خضر کو پہچان کر بغیر کرائے ہی کے سوار کر لیا، ٹھیک ہے، کرایہ نہیں لیا، کیونکہ خضر ایسا یوں معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کا آنا جانا رہتا تھا، جبھی تو پہچان لیا نا، تو سوار کر لیا۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ سیدنا خضر نے اپنا بسولہ لے کر، بسولہ کہتے ہیں ہتھوڑے کو، بسولہ لے کر اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا۔ آج کل کی اتنا ماڈرن نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، لکڑی کے پھٹے ہوتے تھے۔ موسیٰ کہنے لگے علیہ السلام، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے لیے کشتی پر بٹھا لیا اور آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا کہ سب کشتی والوں کو ڈبو دو۔ ظاہر ہے تختہ توڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی اندر جائے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ یہ تم نے کیا عجیب حرکت کی؟ سیدنا خضر نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیے۔ اب پھر کیا ہوا؟ موسیٰ اور خضر دونوں کے علم کے مقابلے میں اللہ کے علم کی وسعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھول گئے تھے کہ مجھے بیچ میں نہیں بولنا ہے، اور خضر علیہ السلام خود بتائیں گے، تو انہوں نے یہ اعتراض کر ڈالا، وہ بھول گئے تھے۔
کہ بھائی آپ نے کیوں بغیر کرایہ بھی نہیں لیا پھر بھی آپ نے ان کی کشتی دھو دی۔ نیز آپ نے فرمایا اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جسے دیکھ کر سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ سے پانی لیا ہے۔ خضر کا ایک نوجوان کو مار ڈالنا اور موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا اعتراض۔ اب دوسرا اعتراض، پھر وہ دونوں کشتی سے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے۔ راستے میں سیدنا خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا تو اسے مار ہی ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ سیدنا خضر کہنے لگے میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اور یہ کام تو پہلے کام سے بھی سختر تھا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گا۔ خضر کا دیوار مرمت کر دینا۔ تیسرا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا اعتراض۔ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے تاکہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے انہیں کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہاں سرائے پرانے زمانے میں ہوٹلز اور موٹیلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، سرائے نہیں ہوتے تھے، تو جب بستی اور پاپولیشن بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، ہمارے شہروں کی طرح اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا تھا، تو بستی والوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ کوئی نئے لوگ آ گئے ہیں، تو بستی والے ضیافت کرتے تھے، ان کو ٹھہراتے تھے، کھانا دیتے تھے، شیلٹر دیتے تھے، فوڈ دیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے تاکہ وہ ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ اتفاق سے انہوں نے سیدنا خضر نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ سیدنا خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے نہ تو ہمیں کھانا دیا اور نہ ضیافت کی، ضیافت کہتے ہیں مہمانی کو، اور نہ ہماری مہمانی کی۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے آپ دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا کھا سکتے تھے۔ تو سیدنا خضر کہنے لگے بس اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ صبر کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے اور زیادہ حالات بیان کرتے۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس آیت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، تو اسی لیے سیدنا خضر نے اس کشتی میں عیب پیدا کر دیا، تختہ نکال دیا تاکہ وہ کشتی والوں سے کشتی نہ چھینے۔ اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے تھے کہ اور وہ غلام جس کی گردن خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی تو وہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے، تو خضر علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو مومن بیٹا دے گا۔ تو اب ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں تعویل، یہ جو واقعات ہوئے نا اس کی تعویل دیکھتے ہیں، مذکورہ 3 واقعات کی تعویل۔ تو اگلی حدیث میں ان واقعات کی تعویل کا یوں ذکر ہے کہ اب کیا وجوہات تھی، کیوں انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ سب کیا۔ تو سیدنا خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کشتی کو عیبدار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیں اور کشتی والے پھر سے اسے درست کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا، تو ہم ڈرے کہ کہیں اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں۔ سیدنا موسیٰ کون سے 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تھے جو ہماری آیت تھی مجمع البحرین، یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس دور میں پیش آیا اور 2 دریا کون سے تھے، ان سوالات کے جواب سے کتاب و سنت خاموش ہے۔ سیدنا موسیٰ کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جانے کے بعد اس قصے اور اس طرح کے سفر کا امکان کم ہی نظر آتا ہے، لہٰذا اغلب خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ مصر میں ہی پیش آیا ہوگا، اور مصر میں دریاؤں کا سنگم ایک ہی ہے اور وہ ہے موجودہ شہر خرطوم، جہاں دریائے نیل ریور نائل کی 2 شاخیں بحر ابیض
اور بحر ازرق آپس میں ملتی ہے۔ چونکہ یہ سنگم کا علاقہ بھی کوئی مخصوص مقام نہ تھا بلکہ میلوں میں پھیلا ہوا تھا، لہٰذا سیدنا موسیٰ کو بذریعہ وحی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ایک مچھلی تل کر اپنے توشے دان میں رکھ لے، جس مقام پر جا کر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے پانی میں چھلانگ لگا دے، بس وہی مقام ہے جہاں تمہاری ہمارے بندے سیدنا خضر سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ مختصراً تمہید تھی اس واقعے کی جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ تو ان معلومات کی، ان حدیث کی روشنی میں ابھی آپ کو آیات سمجھنے میں آسانی ہوگی، آیات کو سمجھیں گے۔ تو میں نے شروع میں حدیث کی روشنی میں واقعہ اس لیے بیان کر دیا کہ پھر آپ حدیث کی گہرائی میں جا سکیں، کیونکہ واقعہ یاد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان بیچ میں اٹک جاتا ہے، ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ تو اب آپ کے لیے یہ آسان ہو جائیں گی آیتیں نا۔ تو ایک دو شارٹ آیتیں وہ کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں، پھر اس کو اگلی دفعہ جمعے کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اور ایک اناؤنسمنٹ ہے، آپ لوگ سن کے جائیے گا۔ فلما، تو جب بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، بینہما، درمیان ان دو سمندروں کے، مجمع البحرین نا، نسیا، تو وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، ٹھیک ہے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذا، پس اس نے بنا لیا مچھلی نے، سبیلہ، راستہ اپنا، فی البحری، سمندر میں۔ آپ نے کہا تھا نا بحرین کا واحد جو ہے سنگولر سمندر ہے، تو دیکھیں آ گیا البحر، آپ کو جواب مل گیا کہ آپ کا آنسر کریکٹ تھا۔ بحرین بحر، سربا سرنگ کی طرح۔ نواں ترجمہ، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ تو یہ جو ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، فاتخذا سبیلہ فی البحر سربا، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر کود پڑی۔ تو یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے اور ان کے شاگرد یشوع بن نون جو فتح تھے وہ جاگ رہے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، مردہ مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگانا اور سمندر میں سوراخ بنانا۔ جب وہ سنگم پر دو دریاؤں کے پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں سو گئے، اور ان کے خادم سیدنا یشوع بن نون، جنہیں بعد میں نبوت بھی عطا ہوئی اور سیدنا موسیٰ کے خلیفہ بھی بنے، وہاں بیٹھے رہے۔ اسی دوران مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی، وہ تڑپی اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو سیدنا یشوع بن نون کو خیال آیا کہ سیدنا موسیٰ کو جگا کر انہیں مچھلی کے دریا میں جانے کی اطلاع کر دوں، مگر جب وہ جاگے اور آگے سفر کرنے کو کہا تو یشوع بن نون مچھلی کی بات انہیں بتانا بھول گئے۔ نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ وہ اپنی علامتی مچھلی کو دیکھ لیں۔ علامت کیا تھی مچھلی کی؟ کہ وہ جہاں گم ہو جائے گی وہیں وہ خضر علیہ السلام ملیں گے۔ اور جی، تو اب اگلی آیت ہم جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ کافی چلے گا انشاءاللہ، تو آپ کا ٹائم بھی اپ ہو گیا، تو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ہم لوگ، اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اب حدیث کی روشنی میں آپ کو اب آیتیں آسان ہو جائیں گی، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آپ لوگ پڑھتی ہیں ہر ہفتے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم، اللهم وقفنی لما تحب وترضى۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ عمل ہم سے کروا دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو ہے میں ریفلیکشن تو بعد